سورج کے بارے میں انسان کے نظریات بدلتے رہے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یونانی دور میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک ہے۔ اس وقت انسان کے علوم اور فنون اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے، اس کے پاس ایسے کوئی آلات نہیں تھے جن سے وہ مشاہدہ کر سکے، تو وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا تھا کہ زمین تو اپنی جگہ پر ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس نے اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج متحرک ہے۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے، یونانی زمانے۔ اس کے بعد غالباً 16ویں صدی میں یہ جب گلیلیو کا زمانہ تھا، تو اس وقت پھر انسانوں نے اپنا نظریہ بدل لیا، اپنا مشاہدہ بدل لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، زمین متحرک ہے اور سورج ساکن ہے، اور یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور 17ویں صدی کے بعد جب جدید علوم کا زمانہ آیا، آئنسٹائن کا، نیوٹن کا، تو پھر تیسری مرتبہ انسان نے اپنا نظریہ تبدیل کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، تمام جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جتنے بھی ہیں، یہ سب حرکت میں ہیں۔ سورج کی دو قسم کی حرکتیں ریکارڈ کی گئیں، ایک وہ حرکت ہے جو اپنے مدار کے گرد کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک حرکت وہ ہے جو تمام اجرام فلکی کو، پورے نظام کو اپنے ساتھ لے کر کسی طرف گامزن ہے۔ تو اس آیت کو بھی اسی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یعنی وہ اس پورے نظام کو لے کر کسی ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ اب وہ ٹھکانہ زمانی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر سورج اپنے ان تمام چیزوں سمیت ساکن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ مکانی بھی ہو جائے گا کہ اس کی حرکت جاری ہے، چلتی رہے گی، اس پورے نظام کو لے کر وہ ایک خاص جگہ تک جا رہا ہے، اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو بس اس کا دورانیہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے اس پورے نظام سمیت ختم ہو جائے گا۔